عبرانیوں 11 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ نوٹ کریں، ناممکن ہے، مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تعارف کے طور پہ صرف تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں ایمان کی، کہ یہاں کیونکہ اس ہماری مرکزی آیت میں ایمان کی بات ہو رہی ہے، فیتھ کی۔ اور جو فیتھ ہے، یہ جو ہم دیکھیے رسولوں کا عقیدہ آپ عبادت میں پڑھتے ہیں، اور میں اس کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں اپوسٹلز کریڈ، تو اس میں کیا پہلا جملہ ہی یہ ہے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ باپ سے بات شروع ہوتی ہے، خدا باپ سے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر فوکس جو ہے اس کے اکلوتے بیٹے پر ہے، اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا۔ اب ان جملوں تک دیکھیے خدائے ثالوث کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو فیتھ ہے، کرسچن فیتھ ہے، یہ ٹرینیٹیرین فیتھ ہے۔ اور دیکھیے کہ اس کا ذکر شروع میں کر دیا گیا ہے، اور پھر رسولوں کے عقیدے میں جو فوکس ہے ایمان کس پہ، دی آبجیکٹیوٹی آف آر فیتھ، کرسچن فیتھ کی جو آبجیکٹیوٹی ہے، ہو از دی آبجیکٹ، فیتھ ان ہو، تو پھر کس پر ہے فوکس؟ خداوند یسوع مسیح پر ہے، جو کنواری مریم سے پیدا ہوئے، 35 پیلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوئے، مر گئے، دفن ہوئے، پھر کیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چڑھ گئے، اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھے ہیں، جہاں سے وہ زندوں کی اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا، اور پھر اس کی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے۔ تو فوکس جو دیکھیے ایمان کس پر، میں یہ تعارف کے طور پر بتا رہا ہوں کہ جو ایمان ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ فیتھ۔ جو بلیف ہے، فیتھ ہے، اس کے لیے سادہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ٹرسٹ۔ سنڈے اسکول کے بچوں کا ہم میں گیت انہوں نے سیکھا ہے، گاتے ہیں ہمارے چرچ میں، فیتھ از جسٹ بلیونگ۔ یہ انگریزی میں بچوں کا گیت ہے، فیتھ از جسٹ بلیونگ واٹ گاڈ سیز ہی ول ڈو۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ فیتھ ہے کہ اس پر بلیو کرنا کہ جو خدا کہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ کرے گا، اور یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا نے یہ کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے گا، مسیح کو، جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، اور جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا پیدائش 3 باب میں، کہ وہ کیا، وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ تو یوں یہ وعدہ پورا ہوا، جو کنواری سے پیدا ہوا، یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صلیب تک جائے، اور صلیب پر اس نے جو کامل کفارہ دیا، بے عیب برے نے، اس میں کیا، اس نے یسوع مسیح نے گناہ کی موت کر دی، گناہ کی موت ہوئی، شیطان کی موت ہوئی، اور میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مسیح کی موت میں موت کی بھی موت ہو گئی، اور یہ ہے اس نے موت پر فتح پائی، اور چھٹے کلمے میں کہا تمام ہوا۔ یوں فیتھ جو ہے، ایمان جو ہے، اس کو آج ٹیسٹ ہونا ہے سچائی سے۔ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے فیتھ جو ہے، ایمان امونا، جب ہم دعا بھی کرتے ہیں، نجات گناہ گاروں کے لیے ایمان کے وسیلے سے ہے، اور جب ہم دعا کے آخر میں دعا کا اختتام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دعا میں مانگتا ہوں یسوع کے نام، اس کے نام کے وسیلے سے۔ یوں وسیلہ وہ ہے ہم مفعولی حالت میں جو آبجیکٹ ہے ہمارے فیتھ کا، اور یہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں تو آج میں 2 نقطے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے مختصراً طور پر۔ میرے یہ 2 پوائنٹ سرمن ہے، تو میں ابھی آپ کو صرف پہلا پوائنٹ دوں گا، پھر دوسرے پوائنٹ کی طرف آؤں گا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے، جو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے، وہ ہے خدا کو پسند آنے کا مطلب اور مثال،
کیونکہ دیکھیے عبرانیوں 11 باب کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان میں 2 مسیحی ایمانداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایماندار ہے جو پہلا مسیحی ایماندار شہید ہے۔ ہابل پہلا ایماندار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایماندار تھے، لیکن مسیحی تاریخ میں جو پہلا مسیحی شہید ہے، فرسٹ کرسچن مارٹر، وہ ہابل ہے، اور اس کے ایمان کی بات ہوئی ہے۔ اور یہ آپ سے میری درخواست ہے، عبرانیوں 11 باب کو انگلش میں بھی پڑھیں، اس میں بار بار ایک جملہ آتا ہے بائی فیتھ، بائی فیتھ۔ اور یہ جتنے پرانے عہد نامے کے جو خدا کے لوگ تھے ان کا ایمان، یہاں فیتھ صیغہ واحد میں ہے، ایمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ابراہیم کا ایک ایمان تھا، میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں مختلف موقعوں پر، فیتھ ہے، پلورل نہیں ہے، ایمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ایمانوں کی کھچڑی کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ ان سارے لوگوں کا ایمان کس پر تھا؟ وہ دور سے انہوں نے کیا ہے، پہلے 11 باب کی پہلی آیت سی کیا ہے؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ فیتھ جو ہے پہلی آیت میں اٹس کانفیڈنس، فیتھ ان دا سینس کانفیڈنس، ان کا کانفیڈنس تھا امید کی ہوئی چیزوں پر۔ دیکھیے کہ جو مسیح آئے گا انہوں نے دور سے ہی یسوع کو گلے لگا لیا۔ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں 2000 سال جب یسوع مسیح ہمارے لیے آئے اس دنیا میں، اور وہ انہوں نے کامل زندگی گزاری اور صلیب تک گئے، اور ہم مڑ کر وہ آگے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور یہ ان کے جو ہابل کا ایمان تھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جی، اس لیے کہ ہابل نے خون کی قربانی دی یا ہدیہ پھلوں کا بھی قبول کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہابل نے اپنے ماں باپ سے سیکھ لیا تھا کہ یسوع ایک دن آئے گا جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، وہ ہمارا کامل کفارہ دے گا۔ اس لیے اس کا ایمان یسوع اور اس کے کامل کفارے پر تھا، اس نے دور سے ہی ایمان لے لیا۔ ابراہیم کا ایمان، ہنوک کا ایمان، ان ساروں کی جو صرف ایک فیتھ تھا، اور یہ فیتھ کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے جب میں اس کو بیان کر رہا ہوں، ہمارا جو پہلا نکتہ ہے خدا کو پسند آنے کا مطلب اور ایک مثال، کیونکہ آپ دیکھیے 5ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے یہ خدا کو، اس کے بارے سے پہلے کہ دوسرا ایماندار کیا ہنوک ہے، ہنوک کا ذکر ہوا ان پہلی 5 آیات میں کہ وہ کیا ہے، اس سے پہلے کہ خدا نے اس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اس نے موت کا مزہ نہ چکھا، کیونکہ اس کے بابت یہ اچھی گواہی دی گئی تھی کہ کیا ہے، کیا اچھی، کہ وہ خدا کو کیا ہے، یہ خدا کو پسند آیا۔ اور 5ویں آیت کے آخر میں پسند آنے کی بات ہو رہی ہے، خدا کو پسند آنے کی، اور پھر 6 آیت میں پھر پسند ہونے سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جو میں آج کے پیغام میں صرف یہ 6 آیت کا پہلا حصہ ہی کھول رہا ہوں، جو پہلا حصہ ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اب یہ پسند آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو بہت ضروری ہے جب ہم پسند آنے کی بات کرتے ہیں، یہ لفظ جو پسند ہے، یہ دیکھیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ خدا کو پسند آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ وہ پسند انگریزی والا لائکس نہیں ہے۔ دیکھیے آج ہم اس سوشل میڈیا میں ہیں تو بہت سے لوگ فالس سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے دلوں میں کہ جو اگر کوئی یوٹیوب ہو یا کوئی فیس بک پہ ہو تو اس کو وہ لائک کریں، تو اکثر لوگ کہیں گے جی وہ کتنے لائکس ہیں، مجھے فلاں نے لائک کیا ہے، تو ہم اس میں یہ دس از اے فالس سینس آف سیکیورٹی۔ لیکن وہ جو ہے یہ اس لائک کی بات نہیں ہو رہی۔ لوگوں کو تو لائک کا پتہ نہیں کہ بہت سی گناہ والی باتیں بھی فیس بک پر ہوں تو اس پہ بھی لائک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بلکہ ڈس لائک کرنا چاہیے۔ وہ یہ کلچر نہیں ہے ہم لائک ہی کریں گے، ڈس لائک نہیں کریں، اس کو ڈس لائک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو لائک اور ڈس لائک نہیں، یہ جو اس کے لیے جو پسند آنے کی بات ہے
اگرچہ ہمارا اردو ترجمہ ایسے سینس دیتا ہے کہ جیسے ہم خدا کو پسند آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خدا جو ہے ہمیں پسند ہے، اس کی فیور ہے ہم پر، لیکن جب یہاں پسند ہونے کی بات ہو رہی ہے تو انگریزی کا لفظ ہے پلیز، ٹو پلیز گاڈ، یعنی انگریزی ترجموں میں آپ دیکھیں کہ اینوک پلیز گاڈ، اور پھر جو ہے چھٹی آیت میں کہ ہم نے وی آر ٹو پلیز گاڈ، ہاؤ کین وی پلیز گاڈ، اور یہ کیسے خدا جو ہے ہم سے پلیز ہوتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، گریس، کہ وہ ہمیں کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کی فیور ہے ہم پر، ہم اس کے لائق نہیں، لیکن یہ فیور اس کی ہم پر کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بیٹے یسوع کے وسیلے سے جو خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ پلیز کی بات ہے تو یہ سینس ہے یہاں پر کہ جو پسند آنے کا، خدا کو پسند آنے کا مطلب ہے is to do to please God، اور اس پلیز کے پیچھے آئیڈیا ہے کہ اس میں میری من مرضی نہیں ہے۔ عزیزو، یہ میری من مرضی کی بات نہیں ہو رہی، میں نے اپنی من مرضی کو نہیں کرنا کہ میں نے اپنے آپ کو پلیز کرنا، میں نے اپنی مرضی کو، جو فیتھ ہے، بلیف ہے، وہ یہی ہے کہ اپنی سیلف ول کو سرینڈر کر کے، جو گاڈز ول ہے، جو فادرز ول ہے، کہ ہم نے اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کے سپرد کر دینا ہے، سرینڈر کر دینا، جو باپ کی مرضی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں اور جب ہم خدا کی طرف آتے ہیں کہ خدا ہے، تو یہی کافی نہیں، آگے ہم نے بڑھنا ہے۔ اور کیونکہ آپ دیکھیے عبرانیوں کے خط کو جنہوں نے مطالعہ کیا ہے کہ ہم نے ایمان کی ابتدائی باتیں جو لائے ہیں ایمان، اس سے اب آگے بڑھنا ہے، کمال کی طرف بڑھنا ہے۔ تو اگر پھر دوبارہ سے یہ سبق سکھایا جائے یا ہم اپنے ایمان میں اتنا بڑھنے کے بعد پھر کوئی ہمیں کہے کہ جی چھوٹی سمپل باتیں کہ جی کس پر ایمان لانا ہے، اس سے تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، کمال کی طرف بڑھنا ہے، اور اس کے اور کاملیت کی طرف بڑھنا ہے۔ اور یہ ہے یہاں جو بات ہو رہی ہے۔ یہ تو میرا پہلا نقطہ ہے۔ اب جو میرا دوسرا نقطہ ہے، جیکٹ اتار لوں، کہ اب جو میرا دوسرا نقطہ ہے وہ پہلے نقطے کو دیکھیے، میں نے اس پہلے نقطے میں خدا کو پسند آنے کا مطلب اور ایک مثال کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے ہنوک کی مثال دی ہے، وہ سارا بھرا پڑا ہے بائبل مقدس۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف۔ اب جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے یہ کہ یہ ایمان کیا ہے، اس کا مطلب اور اس کی مثال اور خدا کو پسند آنے کا جو مطلب ہے، تو دوسرا نقطہ یہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے خدا کے، میں ریپیٹ بھی کروں گا، دہراؤں گا، خدا کے بیٹے پر ایمان لائے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، خدا کے بیٹے پر ایمان لائے بغیر without believing in the Son of God there is no possibility. In other words, it is impossible, not possible. ہم کہتے ہیں نا پاسبل ہے جی، کوئی کہے بات کیا جی پاسبل ہے، نہیں، امپاسبل۔ انگریزی میں جب آپ ام لگا دیتے ہیں مطلب ٹوٹلی اٹس امپاسبل، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ناممکن، یعنی یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور ہم نے یہ میسج آج لینا ہے، اور یہ ہماری دعا ہو کہ ہم جو ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ ایک لیگسی دیں۔ وہ لیگسی یہی ہے جو خدا باپ نے ہمیں دی ہے کہ ہمارے گھروں میں بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہوں اور جو بڑے، ان کے لیے ہماری دعا ہو کہ ان کو اس کرسمس کا جو گفٹ ہے
میں نہیں کہہ رہا کہ ماں باپوں کو جو آپ دادے اور نانے نانیاں ہیں کہ آپ جو اپنے بچوں کے لیے گفٹس کا نہ سوچیں اور ینگسٹر پریشان ہو جائیں کہ پاسٹر کیا کہہ رہا ہے. یعنی یہ بہترین اگر گفٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ دعا کریں کہ خدا باپ سے کہ اس کا روح القدس جو ہے وہ میرے بیٹے کی آنکھیں کھول دے. جو گناہ کی وجہ سے انسان نابینا ہے، اسپرچولی بلائنڈ ہے، آنکھیں کھل جائیں کہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے، اور یہ خدا باپ کی مرضی ہے. جس کو ہم نے ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے بیٹے پر ایمان لانا ہے، کیونکہ بغیر خدا کے بیٹے پر ایمان لائے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ہم خدا کو نہیں پلیز کر سکتے. ہم خدا کا لفظ بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ خدا جو ہے خدا خدا کر کے جو ہے وہ خدا کس خدا کی بات؟ وہ خدا جو ہے یسوع مسیح نے خود کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یوحنا کی انجیل 14 باب کو آپ پڑھیں. کیونکہ خدا کو ہم نے جاننا ہے. یس اس کا وجود ہی کافی نہیں کہ خدا ہے، یہ تو کافی نہیں ہے. یہ تو کائنات کو دیکھیں تو ہم کہیں گے خدا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنائی. اور عبرانیوں کا مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ جو چیزیں ہیں خدا نے ان چیزوں کو نہیں لیا، اس نے ایمان سے کہا ہو جا، اور اس نے پری ایگزسٹنٹ سبسٹنس کو نہیں لیا. خدا نے کہا اور ہو گیا، اور اس نے اپنے کلام کے وسیلے سے کہا. اور یوحنا کی انجیل پہلے باب میں کیا؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام کیا؟ خدا. اور کلام جو ہے اسی کے وسیلے سے اس نے سب کچھ بنایا. اور خدا خود کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں. اور پھر اس نے پھر کہا پہاڑی پر، پترس یعقوب یوحنا جب تھے تو یہی آواز آئی، خدا باپ خود کہہ رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں. اور پھر کہا اس کی سنو، مطلب ہے اس کی فرما برداری کرو، اس پر ایمان لاؤ. یہ فیتھ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں دا سیونگ فیتھ. اسٹڈی کریں اور تھیالوجی کی لینگویج میں مسیح ایمان اس کو کہتے ہیں دا سیونگ فیتھ. اور دوسرا نام بھی ہے دا جسٹیفائنگ فیتھ. اور یہ وہ فیتھ ہے جس سے ایک گناہگار انسان جو ہے، جو گناہ میں مر رہا ہے، جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، جب وہ گناہ سے توبہ کر کے اس کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے، اور یہ باپ کی مرضی ہے، اور پھر وہ جو ہے اس کی خدا سے رفاقت ہوتی ہے. یہی بات تھی ہنوک کی کہ ہنوک جو تھا وہ ایمان لایا. اگر ایمان نہ لاتا تو خدا کے ساتھ ساتھ نہ چلتا. Walking with God implies that you already have put faith on the Son of God. اور یہ اگر نہیں ہے تو ہم خدا کو پسند نہیں اور اس کو پلیز نہیں کر سکتے، اور خدا جو ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہوتا. خدا کے لیے بعض چیزیں ناممکن ہیں. اب آپ کہیں گے کیا خدا کے لیے بھی کچھ چیزیں ناممکن ہیں؟ بائبل تو کہتی ہے God is the God of impossible. لیکن بعض باتیں ہیں جو خدا کے لیے ناممکن ہیں. آپ کہیں گے پاسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی اس کی وضاحت کروں گا. بعض باتیں ہیں خدا کے لیے ناممکن ہیں. Even for God they are impossible. What do I mean by this? خدا کے لیے جو بائبل کا خدا ہے اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنا کلام کہہ کے وہ بدل جائے. اس نے سچ کہا. یہ فیتھ ہے. آپ آج ایمان کی جو ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، جو سیونگ فیتھ ہے اس کا ٹیسٹ کرنا ہے تو ٹروتھ سے کرنا ہے، سچائی سے کرنا ہے. کہ دنیا میں آج دیکھیے لوگ اینی تھنگ دے بلیو، لیکن ٹروتھ کیا؟ خدا برحق ہے، وہ واحد و برحق ہے، اور اس کا بیٹا وہ سچ ہے، حق ہے. اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. ٹروتھ سے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، اور یہ فیتھ کا ٹیسٹ ہے. اور ٹیسٹ آج فیتھ ٹیسٹ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے جب یسوع مسیح نے کہا سچ، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، یونانی زبان میں اس کے لیے جملہ لفظ ہے آمین. آمین جسی سے ہم نے آمین کہتے ہیں. آمین، آمین، آمین.
truly truly I say unto you, یہ یسوع مسیح کہتے ہیں. تو یہ ٹروتھ ہے، اس کی سچائی جو ہے. خدا اب یہ ہے، خدا جو کلام کرتا ہے وہ سچ کرتا ہے. وہ اس نے یہ کہا ہے، یہ اس کا نوٹ کریں، اس نے خود کہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں، اس کی سنو. تو اب کیا وہ بدلے گا اس بات کو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو اس پر ایمان لائے گا. اب بائبل مقدس کی مشہور ترین آیت کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے. یہ یسوع مسیح نے خود کہا اپنی زبان مبارک سے، یہ ان کی آیت ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آخر میں سمجھتا ہوں وقت بھی آ رہا، اور میں یہ پیغام کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. جو بات بڑی سادگی سے میں بتا رہا تھا، 2 نقطے اب حاصل کلام دیکھیے. 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. جو اس کے طالب ہیں، جو اس کی مرضی، اپنی من مرضی، اس کی مرضی پر ایمان لیتے ہیں کہ اس کے بیٹے، اس کی مرضی ہے کہ گناہگار انسان توبہ کریں اور اس کے بیٹے پر ایمان لائیں. اور یہ خدا باپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ رسولوں کے عقیدے میں ہم کتنی بار دہرا چکے ہیں. اور یہ خدا ہم پر رحم کرے. میں آخر میں یہ مثال کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. میں انہی دنوں کچھ دن ہوئے کسی ایک نام نہیں لوں گا، اب ایک وکر کی دعا سن رہا تھا. اب وہ وکر جب دعا کر رہا تھا تو دعا کے آخر میں اس نے جب آمین کہنا تھا، تو اب دعا کے آخر میں جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نجات کا وسیلہ صرف خدا کے بیٹے کے سے، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے گناہگار نجات پا سکے. تو اب یہ وکر جب دعا کر رہا تھا تو آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ہم یہ دعا مانگتے ہیں خدا کا نام لے کر، آمین. اور میں نے بھی جب دعا سنی تو مجھے بھی دل کو بہت دکھ ہوا کہ وہ یہ کہہ نہیں، اس میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ میں یہ کہوں کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں خدا کے بیٹے کے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی میٹنگ میں تھا جس کو انٹرفیتھ کہتے ہیں. اور میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا تھا، وی نیڈ فیتھ ان کرائسٹ not interfaith. یہ آئیڈیالوجی دنیا میں جو آئی ہے اور یہ چلی ہے، حالانکہ مسیحی جو ہے ہم انسانیت کی عزت کرتے ہیں، ہیومینٹی کی، اور ہم اپنے پڑوسی سے محبت کرتے ہیں، ہم احساس کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے سچ جو ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کر رہے نہیں. یہ مسیح سے وفا نہیں ہے، یہ بلکہ خدا کو پسند آنا ہی ناممکن ہے. اس لیے عزیزو یہ جاگنے کی ضرورت ہے. یہ آیت کے ساتھ میں آج یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خدا ہم پر رحم کرے، کیونکہ یسوع مل جائے آپ کے لیے، تاکہ آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پر کہہ سکیں، میرا ضمیر ہے باپ تیرے حضور صاف ہے کہ میں نے مرتے دم تک یہ بتاتا رہا ہوں، گناہ سے توبہ کرو بچوں، میرے بچوں، یسوع پر ایمان لاؤ اور اس کے پیچھے جاؤ. اس دعا پر رحم کرے اور ہم پر. آمین.